بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رازق ہے، سب کچھ اسی کی ذات ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے امت تک ہر بھلی بات کو، ہر خیر کی بات کو پہنچایا اور ہر بری بات سے روکا۔ معزز حضرات و خواتین، نوجوانوں اور معصوم بچوں، ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں چند دن کے لیے بھیجا ہے۔ اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد، اللہ رب العالمین نے ابھی حمد و صلوات کے بعد میں جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں رب العالمین نے فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جو نار جہنم سے بچ جائیں، جنت میں اپنا داخلہ کر لیں، حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں وہی انسان کامیاب اور کامران ہے۔ معزز حضرات و خواتین، اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم دونوں پیدا کیا ہے۔ جنت حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت اپنے نیک بندوں کے لیے، متقی بندوں کے لیے، نیکوکار بندوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا اعدت للمتقین۔ اور جہنم اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے، منافق کے لیے، مشرک کے لیے، گنہگار بندوں کے لیے، سیاہکار بندوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا اعدت للکافرین۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے سامنے وقتاً فوقتاً جنت کا تذکرہ اور جہنم کا تذکرہ کرتے۔ جنت میں اللہ رب العالمین ایک مسلمان کو، ایک مؤمن کو کن کن نعمتوں سے نوازے گا، اللہ رب العالمین وہاں کیا کیا چیزیں عطا کرے گا، وہاں کے خوشنما مناظر، دل فریب مناظر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کرتے، تو کبھی اللہ کے نبی جہنم اور اس میں ہونے والے عذابات، مختلف عقوبات اور مختلف سزاؤں کا بھی تذکرہ کرتے، اور یہ یاد دہانی کرانے کے لیے کہ اے مسلمانوں، تمہارا اپنا حقیقی ٹھکانہ جنت ہے، تم جنت میں جانا ہے اور جنت کے وارث بننا ہے، نار جہنم سے بچنے کی مکمل طور پہ کوشش کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی سنت کو لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ اللہ کے نبی جو کبھی کبھار صحابہ کرام کے سامنے جنت و جہنم کے مناظر اور یہ سب چیزیں بیان کرتے تھے، تو آج کے خطبے میں آپ لوگوں کے سامنے جہنم کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جہنم میں ہونے والے عذابات، اس کی سزاؤں کا ذکر کرتے، تو ہمارے دلوں پر ایک عجیب قسم کی کپ کپی طاری ہوتی اور لرزہ طاری ہوتا۔ خوف اور ڈر کے مارے ہم سب نار جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، جہنم گنہگاروں کے لیے، کافروں کے لیے ہے، بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے، اور ٹھکانے کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے۔ رب العالمین خود قرآن مجید میں فرمایا انہا ساءت مستقر و مقاما۔
قیام کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، اس سے بری جگہ اور کوئی نہیں۔ جہنم میں طرح طرح کے عذابات ہوں گے، مختلف عذابات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیجا فرمایا ہے، بہت زیادہ بکثرت فرمایا ہے۔ جہنم میں سب سے بڑا عذاب آگ کا ہوگا، انگار کا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اسی جہنم میں جو آگ کا عذاب کافروں کو، مشرکوں کو، نافرمانوں کو دے گا، اس کو کئی الفاظ سے اللہ رب العالمین نے تعبیر کیا ہے۔ رب العالمین نے کہیں النار الکبریٰ کہا، بہت بڑی آگ، اور رب العالمین نے کہیں نار اللہ الموقدہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سلگائی ہوئی آگ، اور رب العالمین نے کہیں نارن تلظیٰ کہا کہ لپیٹ لینے والی آگ، اور رب العالمین نے کہیں نارن حامیہ فرمایا کہ بھڑکائی ہوئی آگ۔ جہنم میں سب سے بڑا عذاب آگ کا ہوگا میرے پیارے بھائیوں، اور یہ آگ دنیا کے اعتبار سے 69 درجے زیادہ گرم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نارکم جزء من 70 جزء من نار جہنم، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تم دنیا میں آگ جلاتے ہو، دنیا میں جتنے بھی لوگ آگ کا استعمال کرتے ہیں، لکڑی کا، کوئلے کا، گیاس کا، کسی بھی چیز کا استعمال کر کے جو آگ کا استعمال کرتے ہیں، یہ 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، بقیہ 60/9 حصہ زیادہ گرم جہنم کی آگ ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا سوچ کے دیکھیے، ذرا سوچ کے دیکھیے، انسان کو پگلانے کے لیے، اور انسان تو کیا گرم لوہے جیسے سخت سے سخت چیز کو پگلانے کے لیے، تانبے جیسے مضبوط چیز کو موم کی طرح بنانے کے لیے دنیا کی آگ کافی ہے۔ یہ انسان کا حقیر اور جسم یہ جلانے کے لیے دنیا کی آگ بھی کافی ہے، لیکن دنیا کی آگ کے مقابلے میں 60/9 درجہ زیادہ آگ میں اگر انسان کو داخل کیے جائیں تو اس کا حشر کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے جسم کیسے جلیں گے، اس کے جسم کیسے ہوں گے، تھوڑا تصور کر کے دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ 60/9 درجہ زیادہ ہے، 69 درجہ زیادہ ہے، 70 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہم آگ جلاتے ہیں وہ دنیا کی آگ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قیامت کے دن جب جہنم لائی جائے گی اس کی کیا کیفیت ہوگی، وہ کیسے لائے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها، کہ اللہ رب العالمین جہنم بنایا ہے، جہنم پیدا کر دیا ہے، حق ہے یہ، اور اللہ رب العالمین روز قیامت حشر کی عدالت میں جہنم کو حاضر کرے گا۔ حاضر کرتے ہوئے 70,000 فرشتے اس کے زنجیروں کو پکڑ کے کھینچتے ہوں گے، اس کے 70 زنجیریں ہوں گے کہ لہا 70,000 زمام، 70,000 زنجیریں ہوں گے، اس کی لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کے لے آئیں گے۔ اللہ اکبر، کیا کیفیت ہوگی اور کیا حالت ہوگی! اللہ رب العالمین نے جو گنہگاروں کو لیے بنایا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نار جہنم، جہنم کی گہرائی کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے مثال دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، صحابہ اکرام اچانک ایک آواز سنتے ہیں، سمع وجبہ، کہ اچانک دھماکے کی آواز سنتے ہیں، خوفناک آواز سنتے ہیں۔ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے صحابہ کیا جانتے ہو کہ یہ خوفناک آواز کیا ہے، یہ دھماکے کی آواز کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آج سے 70,000 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا، 70,000 سال سے وہ پتھر جہنم میں گرتا گیا، آج اس کی انتہائی گہرائی کو پہنچا ہوا ہے۔ اس کی گہرائی، اس کی وسعت اور اس کی گہرائی کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ مثال پیش کی۔ جہنم کی آنکھ ہوگی، جہنم پورے اپنے غیظ و غضب کے ساتھ، پورے اپنے غصے کے ساتھ جہنمیوں کو دیکھ کے چیخے گی، پکارے گی، اور اس کی آواز سن کر، اس کے غیظ و غضب کی، اس کی خوفناک آواز کو سن کر جہنمی لرز جائیں گے، ترس جائیں گے۔ قرآن مجید نے ذکر کیا کہ اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، کہ جب جہنم حاضر کر دی جائے گی، اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے آئے گا، جہنمیوں کو دیکھ کے پکارے گی، چیخے گی، اور اس چیخ کو، اس پکار کو سن کر جہنمیوں کے دل میں یہ قسم کا لرزہ اور یہ قسم کی کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ہونے والے مختلف ہولناکیوں اور مختلف عذابات کا تذکرہ بالتفصیل فرمایا ہے۔ تفصیل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مختلف عذابات کا، کہ ان کے کھانے کیا ہوں گے، ان کے لباس کیا ہوں گے، ان کو کس کس طرح کے عذابات دیے جائیں گے۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین نے بالتفصیل قرآن اور حدیث میں بیان کیا ہے۔ جنت میں جس طرح درجات ہوں گے، جنت میں جس طرح کیٹیگری ہوں گے، اسی طرح جہنم میں بھی درکات ہوں گے، جہنم بھی مختلف اسٹیج ہوں گے۔ سب سے نچلا حصہ کافروں، منافقوں کا ہوگا۔ منافق جس کی وجہ سے اسلام کو دور اول سے لے کر آج تک سب سے زیادہ نقصان پہنچا، کہ جو دل میں ایک، زبان میں ایک، جس کی وجہ سے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا، ان کا درجہ سب سے نچلا درجہ ہوگا، سب سے نیچے کا درجہ ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ اللہ رب العالمین منافقوں کو جہنم کے انتہائی نچلے درجے میں ان کو عذاب دیں گے۔ اس کے بعد کافروں کا مرحلہ آئے گا، اس کے بعد مشرکوں کا مرحلہ آئے گا، اس کے بعد گنہگاروں کا مرحلہ آئے گا، اس کے بعد نافرمانوں کا مرحلہ آئے گا، اس کے بعد سب سے ہلکا عذاب، سب سے چھوٹا عذاب، سب سے خفیف عذاب، سب سے ہلکا ترین عذاب اللہ رب العالمین جو دیں گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ابو طالب کو کیا عذاب ہوگا جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین حضرت ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 42 سال تک دعوت و تبلیغ میں ایک مضبوط بازو بن کے رہے، اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں اللہ کے نبی کے مکمل ساتھ دیتے رہے، مسلمانوں کے ساتھ دیتے رہے، لیکن اللہ رب العالمین کی مشیت کہ ان کی اپنی موت کفر پر ہوئی، اللہ رب العالمین نے ان کو سب سے ہلکا عذاب دے گا، سب سے چھوٹا عذاب دے گا۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ابو طالب کو عذاب دے گا وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان ادنى اهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو طالب کو جو عذاب دیے جائیں گے سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اهون اهل النار عذابا، سب سے ہلکا عذاب۔ وہ عذاب کیا ہوگا؟ وہ عذاب
ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ ابو طالب کے جسم کو آگ نہیں چھوئے گی، ابو طالب کے جسم کو آگ نہیں لگے گی، ان کو صرف آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ان کی آگ کی جوتیاں پہنانے کی وجہ سے ان کی حالت کیا ہوگی؟ یغلی دماغہ من حرارت نعلی، اس کی گرمی کی وجہ سے ان کے دماغ کھول رہا ہوگا، ان کے دماغ کی گرمی بہت زیادہ کھول رہا ہوگا، گویا کہ کوئی ہانڈی میں بہت زیادہ جوش مارے ہو اور بہت زیادہ آگ لگا دیے گئے ہوں، جس کی وجہ سے جوش مار رہا ہو، ویسی حالت ان کی ہوگی۔ اور ابو طالب اپنی جگہ یہ سوچتے ہوں گے کہ نار جہنم کا سب سے خطرناک عذاب اور سب سے بڑا عذاب اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نار جہنم سے بچائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نار جہنم میں طرح طرح کے عذابات ہوں گے، طرح طرح کے عذابات ہوں گے۔ ان میں سے ایک دو کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین بعض مجرموں کو، بعض کافروں کو، بعض سیاہ کاروں کو لوہے کے صندوق میں، تاریک اور تنگ کوٹریوں میں، لوہے کے صندوق میں بند کر دے گا، اور بند کر کے اور پورے کے پورے لوہے کا صندوق ہوگا اور جکڑ دے گا، ہاتھ پاؤں سب باندھ دیے جائیں گے، نہ ہوا لے سکتے ہیں انسان، نہ ہاتھ پار پھیلا سکتے ہیں انسان، نہ کوئی روشنی پہنچے گی، نہ ہوا پہنچے گی، کوئی نہیں۔ بالکل تنگ اور تاریک اور بالکل مضبوط لوہے کے صندوق میں، آگ کے صندوق میں اللہ رب العالمین انسان کو جکڑ دے گا اور انسان کو جکڑ کے طرح طرح کے عذابات دے گا۔ رب العالمین نے اسی کو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ جب اللہ رب العالمین لوہے کے صندوق میں یا کسی تاریک اور تنگ کوٹریوں میں یا کسی جگہ ان کے ہاتھ پیر جکڑ کر اللہ رب العالمین جہنم میں عذاب دے رہا ہوگا، اور وہاں پر عذاب پانے والے عذاب سے تنگ آ چکے ہوں گے، عذاب سے بیزار آ چکے ہوں گے، اور اس وقت وہ لوگ موت کو یاد کریں گے، تدعو ثبورا، کہ موت کو یاد کریں گے۔ اللہ رب العالمین جواب دے گا، یہ ایک موت کو نہیں، دو موت کو نہیں، ہزار موت کو اور لاکھ موت کو بھی پکار لو، موت آنے والی نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین روز قیامت جنتی کون کون لوگ ہوں گے اس کا فیصلہ کرنے کے بعد، جہنمی کون کون لوگ ہوں گے اس کا فیصلہ کرنے کے بعد موت کو ذبح کر دی جائے گی، موت کو موت آ جائے گی، اس کے بعد کسی کو کوئی موت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے کہا لا تدعوا اليوم ثبورا وادعوا ثبورا كثيرا، کہ بہت سارے موتوں کو بھی تم پکار لو، آج موت آنے والی نہیں۔ اسی صندوق میں، اسی تنگ اور تاریک کوٹریوں میں مختلف طرح طرح کے عذابات چکھتے رہو۔ میرے پیارے بھائیوں، نار جہنم میں جہنمیوں کو جو لباس اور جو پانی اور جو کھانا پیش کیا جائے گا وہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ سب کے سب آگ کے ہوں گے، وہ سب کے سب آگ کے بنے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں کفر کی راہ اختیار کی، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، ان کے لباس ہوں گے، ان کے لباس بھی کیسے ہوں گے؟ ان کے لباس بھی آگ سے بنے ہوئے ہوں گے۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِّن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، گرم گرم اور کھولتا ہوا پانی ان کے سر کے اوپر سے ڈالا جائے گا۔ یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصہر به ما فی بطونهم الجلود، اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ان کے اندر کا پورا سسٹم باہر آ جائے گا، اندر کے آنتڑیاں، اندر کے جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی انسان کے وہ کھانے کی وجہ سے، وہ پینے کی وجہ سے، وہ لباس پہننے کی وجہ سے، وہ گرم پانی انڈلنے کی وجہ سے پورے کا پورا سسٹم ہی بدل جائے گا، اور اندر کے آنتڑیاں یہ سب کے سب گل جائیں گے، باہر آ جائیں گے۔ یصہر به ما فی بطونہم والجلود،
وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور وہاں پر لوہے کے ہتھکوڑے ہوں گے، بڑے بڑے لوہے کے ہتھکوڑے ہوں گے۔ جب کبھی جہنمی اس جگہ سے نکلنا چاہیں گے تاکہ کہیں اور جگہ جا کر، کم عذاب کی جگہ وہاں پر جا کر کچھ راحت محسوس کریں، کچھ امن محسوس کریں، اس کے لیے جب کبھی وہ وہاں سے نکلنا چاہیں گے، فرشتے جو وہاں پر مقرر ہیں اسی لوہے کے ہتھکڑیوں سے انہیں مار مار کر وہاں پر دوبارہ پہنچا دیے جائیں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب کبھی وہ اس جگہ سے نکلنا چاہیں گے جہاں پر لوہے کے لباس ہوں گے، گرم گرم اور کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا، وہاں سے نکلنا چاہیں گے تو فرشتے انہیں مار مار کر دوبارہ اسی جگہ پہنچا دیے جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کہے گا وذوقوا عذاب الحریق، ارے چکو، مزہ چکو، اس عذاب کا مزہ چکو، اس آگ کا مزہ چکو۔ میرے پیارے بھائیوں، جہنم میں جہنمیوں کا اوڑھنا، بچھونا، بستر، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین آگ ہی سے بنا کر دیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَاجٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، جہنم میں جہنمیوں کا اوڑھنا، بچھونا، ان کا بستر، یہ سب کے سب آگ ہی سے بنے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین جہنم میں جو طرح طرح کے عذابات دیں گے، یہ عذاب اس لیے نہیں کہ انسان جل کر ختم ہو جائیں، وہاں نہ موت آئے گی نہ زندہ رہیں گے، اور یہ سب کے سب آگ انسان کو نہ زندہ رہنے دے گی نہ مرنے دے گی، بلکہ تسلسل کے ساتھ پے در پے عذابات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہوگا، عذاب در عذاب، عذاب در عذاب، عذاب دیتے جائیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، جہنم کو کیا معلوم ہے، جہنم کے بارے میں کیا معلوم ہے، جہنم کو کیا جانتے ہو؟ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ چھوڑے گی نہ تمہیں جلا کر خاک کر دے گی، لواحۃ للبشر، بلکہ تمہارے پورے کھالوں کو بھی وہ کھا لے گی، اور عذابات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہوگا۔ جب کبھی دنیاوی زندگی میں انسان کو اس کی کسی جلد میں، اس کی کسی جگہ کچھ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ جل جائے تو احساس ختم ہو جاتا ہے، جلد میں، اس کے چمڑے میں احساس ختم ہو جاتا ہے۔ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا میرے پیارے بھائیوں، جب کبھی نارے جہنم گنہگاروں کو جلائے گی، احساس ختم ہو جائے گا، تو دوبارہ اللہ رب العالمین نیا چمڑا پیدا کرے گا تاکہ عذاب میں زیادہ سے زیادہ بڑھتے جائیں۔ رب العالمین نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ عذاب میں زیادہ ہو، جل کر سند نہ ہو جائیں، نئی نئی جل، ایک دن میں کئی مرتبہ اور ایک گھنٹے میں کئی مرتبہ اللہ رب العالمین انسان کے جل کو بدلتے رہے گا، بدلتے رہے گا، تاکہ اس کے اپنے عذاب میں زیادہ ہوتے رہیں۔ نارے جہنم میں جہنم کی آگ جب تھوڑی بہت ٹھنڈی ہونے لگے گی تو فرشتوں کو اللہ رب العالمین مقرر کرے گا کہ اس آگ کو آپ ٹھنڈی ہونے نہ دیں۔ جب کبھی تھوڑا بہت بھی ٹھنڈی ہونے لگیں، سرد ہو جائیں، فوری طور پہ بھڑکائے جائیں گے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی وہ ٹھنڈی ہونے لگیں، کچھ کم ہونے لگیں، رب العالمین دوبارہ فوری طور پہ اس کو بھڑکائے گا، اس کو جلائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، جہنم کے اور مختلف احوال ہیں، مختلف چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقتاً فوقتاً جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے تھے۔ جہنم کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بھی نار جہنم سے بچنے کی مکمل طور پہ کوشش کریں۔ حقیقی کامیابی اور حقیقی کامرانی وہی ہے، وہی انسان
انسان کو حاصل ہے جو نار جہنم سے بچ جائیں اور اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت حاصل کر لیں۔ شیطان کی بات نہ مانے، شیطان کی بات نہ مانے۔ شیطان اور اس کی پورے کے پورے کارندے اور اس کی پوری جماعت، اس کی یہی کوشش ہے کہ ہمارا اپنا ٹھکانہ نار جہنم ہو۔ رب العالمین نے فرمایا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، کہ شیطان اور اس کی پوری جماعت اصحاب السعیر کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں، جہنم کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی کو ماننا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی کو ماننا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے۔ یقینی معنوں میں ہمارے آگے بہت بڑا خطرہ ہے میرے پیارے بھائیوں، نار جہنم کی شکل میں بہت بڑا خطرہ ہے، اس سے بڑا خطرہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اور ہر انسان کو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ منافق ہو، ہر انسان کو نار جہنم سے گزرنا پڑے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، رب العالمین نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، رب العالمین نے فرمایا پلسرات جو اللہ رب العالمین جہنم پہ بنائے ہوئے ہوں گے اس پہ گزرنا ہوگا۔ نیک بندے، متقی بندے صحیح سالم پار کر لیں گے، رہا معاملہ گنہگاروں کا، رہا معاملہ فاسق و فاجر کا، رہا معاملہ مشرک اور کافر کا، وہیں پر کٹ ہو کر وہ نار جہنم میں گر جائیں گے۔ یقینی معنوں میں ہمارے سامنے نار جہنم کی شکل میں بہت ہی عظیم خطرہ ہے۔ ہماری اپنی زندگی میں ہماری اپنی کوشش ہونی چاہیے کہ بار بار ہم نار جہنم سے بچنے کی کوشش کریں اور ایسے اعمال کریں جو ہمیں نار جنت لے جاتے ہوں، اور جب کبھی برائی کا ارادہ ہو، برائی سے قریب جائیں، نار جہنم اور اس میں ہونے والے عذابات کو اپنے ذہن میں لا لیں۔ یقینی معنوں میں ہوش مند انسان، عقل مند انسان، چالاک انسان ضرور برائیوں سے، ہر طرح کی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچنے کی مکمل طور پہ کوشش کرے گا۔ رب العالمین نے بھی ہمیں دعا سکھلائی ہے، رب العالمین نے بھی ہمیں دعا سکھلائی ہے کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، اے اللہ عذاب جہنم سے ہمیں پھیر دے۔ یقیناً عذاب جہنم کا عذاب اور جہنم کی آگ ہمیں چمٹ لینے والی ہے، ہمیں پکڑ لینے والی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اور ایک عظیم دعا بھی ہمیں سکھائی ہے، اس کی بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ پابندی کرنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں جب تک ہم رہیں، صحیح سالم رہیں، اچھے انداز سے رہیں، اور آخرت میں بھی ہمارا ٹھکانہ، ہمارا انجام بہتر بنا، وقنا عذاب النار۔ اور اللہ رب العالمین نے آخری میں یہی کہا کہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ میرے پیارے بھائیوں، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اس کو غنیمت جانو، اچھے اعمال کرو، اچھے کام کرو، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کے مستحق بن جائیں، اور ہر برے کام سے، ہر غلط کام سے، ہر برائی سے، ہر معاصی سے مکمل طور پہ بچنے کی کوشش کرو۔ رب العالمین ہم سب کو نار جہنم سے بچائیں اور ہمارا اپنا داخلہ جنت میں کرا دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر اس عمل سے، ہر اس کام سے ہمیں بچائیں جو نار جہنم کے سبب بنتے ہوں۔ رب العالمین ہمیں نار جہنم کو بار بار یاد کرنے اور اس سے بچتے رہنے کی توفیق اور دعا کرنے کی رب العالمین زیادہ سے زیادہ موقع عنایت فرمائیں، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔